والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليه وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين وهدى الهداية واليقين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهر الصيام من النذر والرفث وطعمة للمساكين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير. یہ فطرانے کے متعلق میں نے دو احادیث پڑھی آپ کے سامنے. مالی جو فرائض ہیں، واجبات ہیں مالی، وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور نذر کیا ہو کسی نے مال تو وہ نذر ہے. اور آدمی کے روزے رہ گئے ہیں، روزوں کا فدیہ، یہ فطرانہ، یہ سب مالی فرائض ہیں. ان میں بہت تفصیل ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی اپنا نصاب ہے اور قربانی کے لیے بھی اپنا نصاب ہے، فطرانے کا اپنا نصاب ہے، سوال مانگنا حرام ہونے کا اپنا نصاب ہے. اور تفصیلی اتنی گہرائی کے مسائل ہیں، تفصیلاً اگر گہرائی میں جائے تو یہ لوگوں کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے، عوام کو فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے. الٹا کچھ غلط سمجھ نہیں آتا ہے، غلط فہمی میں پھر مسئلہ ایک ہوگا وہ کچھ اور بناتے ہیں. اس لیے وہ آسان وہ سمجھاتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے نصاب تین قسم کا. ایک وہ نصاب ہے اس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. زکوٰۃ جب کسی بھی نصاب سے زکوٰۃ واجب ہو تو فطرانہ اور قربانی تبعاً کو بھی طریق اولا سے واجب ہوتے ہیں. الگ نصاب بھی ہے ان کا، لیکن جس پر زکوٰۃ واجب ہو وہ قربانی بھی اس پر واجب ہے، فطرانہ دینا بھی واجب ہے. ابھی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب شرط ہے اور نمو شرط ہے. مانا ایسا مال ہو وہ سال میں تجارت کر کے آدمی زیادہ کر سکتا ہے. زکوٰۃ ایسا مال نہیں ہے جس مال میں تجارت کر کے اضافہ نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اس کا مقدار بھی ہے. سونا خالص ہو 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، اور دراہم 200 روپے نہیں، دراہم روپے دراہم، اور بکریوں میں 40، گائے اور بھینسوں میں 30، اونٹوں میں 5، یہ مقدار ہے نصاب. اور ان پر سال گزرے، حاجت اصلی سے زائد ہو، آدمی مقروض بھی نہ ہو، پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا. وہ تفصیل ہے اور فقہ میں تفصیل ہے. اس زکوٰۃ کے لیے اتنے مشکل مسائل ہیں اور سب سے زیادہ مشکل مصارف کا مسئلہ ہے. یہ صحیح مصرف نہیں. اب یہ فطرانہ ہے. فطرانہ کا رکن کیا ہے؟ رکن اس کو کہتے ہیں اس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا ہے. ابھی نماز کے ہم کہتے ہیں ارکان، نماز کے فرائض ارکان ہیں. یہ ایسے ہے کہ ایک رکن نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی. تو فطرانہ کا بھی رکن ہے. تو کہتے ہیں وہ رکن کیا ہے؟ مصرف تک پہنچانا. یہ رکن اگر یہ فطرانہ مصرف تک نہیں پہنچا، فطرانہ ادا نہیں ہوتا. زکوٰۃ بھی پھر مصرف تک نہیں پہنچا تو
زکات نہیں ہوتی. ایک عشر ہے، یا عشر ہے یا صرف 20واں ہے. اکثر عشر ہوتا ہے، 20واں کم ہوتا ہے. وہ زمینوں سے جو بھی سبزی نکلتی ہے، زمینوں سے فصلیں ہیں، مکئی، جو گندم اور چاول، لوبیا، دالیں، یہ چیزیں ہیں. یہ زمین سے جو بھی نکلتی ہے تو یا باغات سے جو پھل، تو ان میں یا سبزیوں میں، ٹماٹر ہے اور سبزیوں میں، ان سب میں عشر ہوتا ہے. 10واں حصہ ہوتا ہے. 10واں حصہ یا 10واں حصے کی قیمت دے. وہ ابھی زکات کے لیے سال شرط ہے، سال میں ایک دفعہ دیں گے. فصل کے لیے سال شرط نہیں. ایک زمین ایسی ہے سال میں 3 دفعہ فصل ہوتا ہے، 3 دفعہ، تو تینوں دفعہ ہو سکے. اگر سال میں ایک دفعہ فصل کیا ہوتی ہے تو ایک دفعہ ہے. سال میں 2 دفعہ فصل ہے تو دو دفعہ ہو سکے. گرمیوں میں مکئی ڈالتے ہیں اور سردیوں میں گندم، تو مکئی کا بھی عشر ہے، گندم کا بھی ہے. یہ نہیں کہے گا سال میں ایک دفعہ عشر ہے. سال عشر ہے، زکات سال میں ایک دفعہ ہے. سال گزرے، قرضہ بھی نہ ہو، ضرورت اصلی، حاجت اصلی سے زائد ہو. حاجت اصلی یہ الفاظ ہے، ایسا ترجمہ حاجت اصلی اس کو کہتے ہیں جن چیزوں کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. جن چیزوں کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا ہے اس کو حاجت اصلی کہتے ہیں. جیسا مثلا کپڑے ہو گئے، مکان ہوا، بستر ہوا، برتن ہے، ضرورت کا وہ خرچہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے، تو ان کو حاجت اصلی کہتے ہیں. اور حاجت اصلی سے بھی زائد ہو، قرضہ بھی نہ ہو، تو سال میں زکات ایک دفعہ واجب. اور عشر جب بھی زمین سے کوئی چیز نکلے، فصل یا سبزی جب بھی نکلے 10واں دینا. ہاں ایک زمین ایسی ہے حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، پانی حکومت کا خرید کر پانی سے سیراب کرتا ہے، اس میں 20واں ہے. وہ 20واں بہت کم ہے، ان علاقوں میں نہیں ہے. دیہاتی علاقوں میں، ان علاقوں میں سب میں عشر ہے 10. اور جہاں ٹیکس حکومت دیتی ہے وہاں 20واں ہے، 20واں حصہ دینا ہوگا. دو نقصان. ابھی ایک نصاب تو وہ ہو کہ زکات کے لیے وہ سال گزرنا، اور نصاب بھی ایسا ہو، اپنا مقدار ہے، ہر چیز کا اپنا مقدار ہے. وہ حاجت اصلی سے بھی زائد ہو. اگر فرض ہوا، فرضاً اگر تجارت کی تو زائد بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں زکات ہے. تجارت ایک آدمی نہیں کرتا ہے، رکھتا ہے، اس میں بھی زکات ہے. وہ قصداً زیادہ نہیں کرتا ہے. اگر تجارت کرتا تو وہ مال زیادہ ہوتا، زکات اس میں ہے. اور وہ عشر کا میں نے ذکر کیا اجمالی، تو زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے، سبزی ہو یا اس میں بھی ہے، پھل باغات میں بھی ہے، شہد نکلتا ہے اس میں بھی ہے. اور شہد میں ایک وہ مثال ان کا وہ کیا کہ زمین سے جو نکلتے ہیں، جو بھی قلیل ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں وہ عشر دینا. اس میں مقدار نہیں، زکات میں مقدار ہے. ایک دوسرا نصاب وہ ہے، وہ اس نصاب میں زکات نہیں ہے. اس نصاب میں زکات نہیں، عشر بھی نہیں. لیکن وہ نصاب جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اس پر فطرانہ واجب ہوگا، اور زکات دینا اس کے لیے حرام ہوتا ہے. زکات نہیں لے سکتا، اور سوال کرنا حرام ہوتا ہے، وہ الگ نصاب ہے. تو وہ نصاب کیا؟ ایک آدمی ہے اس کے پاس زکات کا نصاب جتنے نصاب ہے وہ نصاب ایک بھی نہیں ہے، اور ایسی کوئی وہ ہے فالتو غیر آباد زمین ہے یا دکان ہے یا مکان ہے یا ایسی کوئی چیز ہے یا کپڑے حاجت سے زائد ہے،
اور یا کتابیں مولوی کی کتابیں بھی ضرورت سے زائد ہیں، مکان یا دو ہے، ایک دکان ہے، گائے ہے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، کپڑے اتنے زیادہ ہیں 3 جوڑوں کو اٹھاؤ وہ حاجت اصلی میں 3 جوڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو زکات دینا حرام ہے، قربانی کرنا واجب ہے، فطرانہ دینا واجب ہے، اگرچہ زکات واجب نہیں ہوتی۔ یا زمین ہے یا 2 مکان ہے، ایک مکان میں کی وجہ سے وہ قربانی بھی واجب ہے، ابھی فطرانہ بھی اس پر واجب ہے، یا کوئی دکان ہے یا تجارت کی زمین ہے، اور تجارت کی زمین میں تو زکات دینی ہے، وہ چیزیں ہیں۔ ابھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے کپڑے ہوں یا حاجت سے زائد ضرورت سے زائد برتن ہوں یا یہ فرنیچر ٹی وی وغیرہ یہ چیزیں ہوں، حاجت سے زائد یہ چیزیں ہوں، تو یا مولوی کے پاس کتابیں ہوں، ایک مولوی ایسا کتابیں دیکھتا نہیں رکھا اس میں یہ قربانی واجب ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف کتابیں رکھی وہ قربانی واجب ہے، فطرانہ دینا بھی واجب ہے۔ برتنوں میں یہ لوگ خرید کر رکھتے ہیں نا برتن، کہ اپنے بیٹے کی شادی ہوگی یا بیٹی کی شادی ہوگی اس میں کام آئے، وہ برتن پہلے سے خرید کر روکتے ہیں، ان میں قربانی بھی ہے اور ان کی وجہ سے فطرانہ بھی دینا پڑتا ہے، یہ غنی ہوا، یہ فطر قربانی واجب ہونے کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی کوئی چیز، زمین، مکان، سامان، برتن، کپڑے، بسترے جو حاجت سے زائد ہو یہ سب شمار ہوتے ہیں، ٹی وی وغیرہ سب شمار ہوتے ہیں، تو اس میں وہ قربانی بھی کرے گا، فطرانہ بھی ادا کرے گا، اور زکات نہیں لے سکتا ہے، لوگوں سے زکات نہیں لے سکتا ہے، فطرانہ نہیں لے سکتا ہے، اور قربانی واجب فطرانہ اور سوال کرنا بھی حرام، سوال وہ تیسرا نصاب وہ نصاب اس کے ساتھ سوال کرنا مانگنا حرام ہوگا، وہ تیسرا نصاب وہ کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے 50 درہم کسی کے پاس ہو اس کے لیے مانگنا حرام ہے، اور ایک میں یہ ہے کہ 24 گھنٹوں کا خرچہ موجود ہے، رات دن کا خرچہ موجود ہے، تو آپ مانگ نہیں سکتے ہیں، کسی سے مانگنا حرام ہے، رات دن کا خرچہ نہیں ہے، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں، ابھی وہ سوال کر سکتا ہے، کتنا مانگے جتنے وہ ایک دن کا خرچہ ہو، آج پھر مانگے، کل پھر مانگے، پرسوں پھر مانگے، وہ دن کا خرچہ وہ مانگ سکتا ہے، یہ ہے سوال حرام ہے۔ ابھی اور رکن کیا ہے؟ میں نے کہا مصرف کر دینا، مصرف کو ہوتا ہے، اس نصاب پر سال گزرنا، قربانی کا جو نصاب ہے، فطرانے کا جو نصاب ہے، ان پر سال گزرنا شرط نہیں، زکات میں زکات دینے کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں، شارٹ ان کی تفصیل کرو آپ سب بالکل سمجھتے ہیں، بالکل بہت مطالعہ نہ ہو ایسا مولوی بھی نہیں، بہت مطالعہ کرے تو سمجھے گا، تفصیل میں گئے تو نہیں سمجھتا۔ ابھی میں شارٹ آسان بتاتا ہوں، تو زکات کے لیے سال گزرنا شرط تھا، عشر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں تھا، قربانی اور فطرانہ کے نصاب کے لیے بھی سال گزرنا شرط نہیں۔ ایک آدمی رمضان کے اول میں فقیر ہے، بالکل فقیر ہے، عید کے رات میں صبح نکلنے سے پہلے، صبح نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے غنی ہوا، کسی نے مال دے دیا، کسی نے اس کو پیسے دے دیا، 1 گھنٹے پہلے، ابھی فطرانہ واجب ہے۔ ایک آدمی فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بڑی عید کے دن کے صبح نکلنے سے پہلے
کسی نے مال دے دیا غنی ہوا، قربانی واجب ہے، حالانکہ سال گزرا نہیں ہے، کپڑے زیادہ ہیں سال گزرنا شرط نہیں ہے، برتن پر بھی سال گزرنا شرط نہیں ہے، تو قربانی اور فطرانہ واجب ہونے کا جو نصاب ہے ان کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ ابھی یہ فطرانہ میں بہت اختلافات، ایک پہ اختلاف ہے یہ کس پر واجب ہے، تو تین امام کہتے ہیں ہر مسلمان، ہر عاقل بالغ، ہر مسلمان عاقل بالغ وہ، اور میں ہر مسلمان عاقل بالغ مجنون پر بھی ہے، دیوانہ پر، صبی پر بھی ہے فطرانہ، لیکن باپ ادا کرے گا، ہر وہ حر ہو آزاد، اس کا اپنا خدمت کا غلام ہے اس میں بھی ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ شرائط ہے قربانی، حر بالغ مسلمان، یہ عام احکام کے لیے شرط ہے۔ اب یہ قربانی کے لیے بلوغ شرط ہے، اسلام بھی شرط ہے، فطرانہ کے لیے، فطرانہ واجب ہونے کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، نابالغ کے مال میں بھی فطرانہ واجب ہے، اور مجنون عقل بھی شرط نہیں ہے فطرانہ کے لیے، مجنون کے مال میں بھی ہے۔ اب یہ فقیر پر بھی ہے، غنا بھی شرط نہیں، غنی ہونا شرط نہیں، تین امام کہتے ہیں، تین امام کہتے ہیں غنا بھی شرط، مسلمان شرط ہے، غنی ہو یا فقیر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، سب پر فطرانہ واجب ہے، تین امام کے۔ ہمارے حنفی مذہب میں صرف غنی مالدار لوگوں پر فطرانہ واجب ہے، وہ دے دے، فقیر لوگوں پر واجب نہیں۔ ابھی مالدار لوگ کون ہیں؟ میں نے ذکر کیا، جس کے پاس برتن، کپڑے اور فالتو گھر کی چیزیں حاجت سے زائد اتنے ہیں، یا کتابیں اتنی ہیں کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہیں، اس پر فطرانہ ابھی واجب ہے، وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ادا بھی کرے گا، فقیر ہے لیکن ادھر سے تھوڑا دے گا اپنا فطرانہ، فقیر ہے تو لے بھی سکتا ہے، لوگوں سے زیادہ لے کر غنی ہوا، وہ جتنا اس سے زیادہ ہے، امام شافعی کہتا ہے اس سے زیادہ اس کو آتا ہے، دے اپنا فطرانہ بھی دے دے اور دوسروں کا بھی دے خود۔ حنفی مذہب میں غنی پر لازم ہے، فقیر پر لازم ہے، اتنا فقیر ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، اس کے پاس مویشی بھی نہیں ہے، برتن بھی، کپڑے بھی، کتابیں بھی یہ نہیں، اور کوئی نصاب بھی نہیں ہے زکوٰۃ کا، تو یہ فطرانہ نہ دے، فطرانہ اس پر واجب نہیں، یہ صرف لے سکتا ہے، لے سکتا ہے، دینا اس پر لازم نہیں۔ یہ اگر عید کی رات میں بھی اتنا مال کچھ آیا تو پھر تو واجب ہوگا۔ ابھی کہتے ہیں ایک آدمی عید کے رات میں مر گیا، فطرانہ ادا کرنا ہے، اور صبح سے پہلے پیدا ہوا بچہ، فطرانہ ادا کرنا ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا فطرانہ ادا نہیں کرنا، صبح نکلنے کے بعد ایک آدمی مر گیا، اور صبح نکلنے سے پہلی وہ پہلی صبح نکلنے کے بعد مر گیا، اچھا، یا صبح نکلنے کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو یہ ان پر واجب نہیں ہے، پہلی پیدا ہوا، یہ واجب کب ہوتا ہے؟ اس کے عید کے دن کے صبح نکلنے سے پہلی واجب ہوتا ہے، اس وقت پیدا ہوا ہے یا اس وقت زندہ ہے تو ادا کرے گا، اس وقت زندہ نہیں ہے تو واجب نہیں، ساقط ہو، وہ وجوب ساقط ہوگا، لیکن یہ ایسا ساقط نہیں ہے، یہ آئے وہ بعض ایسے ہوئے ہیں کہ مال نہ ہونے سے وہ ساقط ہوتے ہیں، یہ ایک دفعہ واجب ہوا، پھر دینے کے بغیر اگر بعد میں فقیر ہوا پھر بھی دینے کے بغیر وہ ذمہ فارغ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا واجب ادا واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن کا صبح نکلنے سے پہلے،
اگر صبح نکلنے کے بعد ایک آدمی غنی ہوا واجب نہیں، بعد میں پیدا ہوا واجب نہیں، صبح نکلنے سے پہلی پیدا ہوا، پہلی وہ غنی ہوا ہے تو پھر واجب ہے، بعد میں ہوا تو نہیں۔ اب یہ حدیث میں آتا ہے فطرانہ کتنی چیزوں سے کتنا دینا ہے۔ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ کون دے گا، آپ کے حنفی مذہب میں غنی لوگ دیں گے، فقیر لوگوں پر واجب نہیں۔ غنی لوگوں میں بھی غنی آدمی اپنا خدمت کا غلام و آج ہے نہیں، بڑے اولاد جوانہ ہیں یا چھوٹی اولاد ہیں، نابالغ ان کی طرف سے بھی ادا کرے گا اپنا، بیوی کا فطرانہ اور بالغ اولاد کا فطرانہ بیوی کا شوہر پر واجب نہیں ہے، بالغ اولاد کا والد پر واجب نہیں ہے، دے تو بہتر ہے، جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ نہ دینے کی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں دیا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ابھی کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ کا مصرف، فطرانے کا، عشر کا اور نظر کا، یہ فدیہ جو آدمی روزے نہیں رکھ سکتا ہے، ان سب کا مصرف ایک ہے۔ جو صاحب نصاب بھی نہ ہو، یہ دو نصاب کہ زکوٰۃ کی نصاب بھی اس کے پاس نہ ہو، فطرانہ اور قربانی کا نصاب بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو دے۔ ایسے لوگوں میں بھی ابھی یہ پاکستان میں بعض علاقوں میں یہ خصلت اوپر علاقوں میں ہے، دیہاتوں میں زیادہ ہے اور شہروں میں بھی بعض علاقوں بعض مسجدوں میں ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں، امام رکھتے ہیں، امام، اور امام کے ساتھ یہ عقد ہوتا ہے کہ آپ کو دانے عشر کے دانے بھی آپ کو دیں گے، قربانی کی کھالیں بھی آپ کو دیں گے اور فطرانہ بھی آپ کو دیں گے، آپ ہمیں نمازیں بھی پڑھائے اور ہمارے بچوں کو سبق بھی، جنازے بھی پڑھائے۔ فطرانہ پر اور عشر پر اور کیا ہے، فطرانہ اور عشر اور قربانی کے چمڑے، ان پر امام رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بہت مشہور تھا، دیہاتوں میں اب بھی ہے، تنخواہ اور نہیں ہوتی ہے، اس کی تنخواہ، تو اس سے نہ وہ زکوٰۃ ادا ہوتی، زکوٰۃ بھی شرط رکھتی ہے، اگر زکوٰۃ اس میں دے دی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی، عشر بھی ادا نہیں ہوتا ہے اور فدیہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے، فطرانہ بھی ادا نہیں ہوتا ہے، اور مولوی کے لیے حرام بھی نہیں، وہ مولوی شرط کی ہے، قربانی کی کھالیں میری، عشر بھی میرا، فطرانہ بھی میرا، میں نمازیں پڑھاؤں گا، بچوں کو سبق پڑھاؤں گا، مولوی کے لیے حلال ہے، کیوں؟ وہ اپنی تنخواہ لیتا ہے، تنخواہ حلال ہے۔ لیکن لوگوں کا فطرانہ بھی نہیں ہوا، اگر زکوٰۃ شرط کی ہے زکوٰۃ بھی نہیں، عشر شرط کر کے دے دیا، عشر بھی نہیں ہوا، قربانی کی کھال دینا بھی جائز نہیں، اجرت میں اس کی بھی قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زمانے اتنے عرصے سے ہم نے دیا ہے، وہ کیا کریں، وہ دوبارہ دے دیں، اتنے سالوں کا ہم دوبارہ کدھر دے سکتے، نہیں دے سکتے تو نہ دیں۔ کوئی تیز ہے، اللہ کے سامنے آپ جواب دے سکتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرنے کے بغیر اللہ کے سامنے جواب دے سکتے ہیں تو نہ دیں۔ اگر اللہ کا حق ادا کرنے کے بغیر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں دینا پڑے گا۔ آپ نے 10 سال 20 سال عشر، فطرانہ، قربانی کی کھالیں امام کو دی ہے، اس پر کچھ لازم نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن آپ کو عشر بھی دوبارہ دینا ہوگا، وہ سارے سالوں کا فدیہ بھی دوبارہ دینا ہوگا، نظر وغیرہ جو بھی دیا ہے وہ سب دوبارہ دینا ہوگا، قربانی کی کھال کی قیمت بھی دینی پڑے گی۔ نہیں ہے تو مولوی کیا کرے، لازم ہے۔ ایک آدمی پر نماز فرض ہے، وہ کہتا میں نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، اس کی مرضی ہے، جواب اس کو دینا۔ روزہ نہیں رکھتا ہے،
جب اس کو دینا ہے، مولوی کا کام ہے مسئلہ بیان کرنا، وہ نہیں ہوا۔ یہ بہت سے شہروں میں بہت سے مولوی ایسے ہیں، ایک مولوی کو پتہ چلا کہ ایک مقتدی نے فطرانہ کسی دوسرے مولوی کو دیا ہے، تو مولوی لڑتا ہے، یہ تو میرا حق تھا، عشر دے دیا تو لڑتا ہے میرا حق تھا، قربانی کی کھال دے دی پھر بھی لڑتا ہے میرا حق تھا، مجھے تنخواہ میں مقرر کی ہے، حالانکہ نہ لوگوں کا وہ فطرانہ ہوا نہ عشر ہوا، کچھ بھی نہیں، وہ گناہگار ہو گئے اور مولوی کے لیے حرام نہیں، وہ اپنی اجرت دیتا ہے۔ ابھی فطرانہ اجرت میں تمہیں دے سکتا، تنخواہ میں نہیں دے سکتا، لیکن اپنا امام سمجھ کر، میرا امام ہے میں اوروں کو نہیں دیتا ہوں، پھر بھی نہیں دے سکتا۔ غریب فقیر سمجھ کر، تنخواہ کم ہے اس کی گزارا نہیں ہوتا، بال بچے بہت ہیں اور آپ کے دل میں بھی یہ غریب ہے اسے دیتا ہوں تو پھر دے سکتے ہیں، لیکن اس کا ابھی امام سمجھنا اور غریب سمجھنے میں فرق یہ ہے، اگر غریب سمجھ کر دیتے ہیں تو آپ کا امام ہو پھر بھی دیتے، امامت چھوڑ کر اور جگہ میں دیا تو پھر بھی آپ دیتے کیونکہ غریب ہے، اور امام سمجھ کر دیتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد میں ہے تو آپ دیتے ہیں، جب آپ کی مسجد سے اوپر اٹھ کر گیا اور مسجد میں گیا پھر آپ نہیں دیتے، پھر سمجھ آپ امام سمجھ کر دیتے، امام سمجھ کر نہیں دینا، اس کو غریب فقیر سمجھ کر دینا ہے، فقیر ہو غریب ہو تو اور جگہ میں گیا اور مسجد میں گیا تو پھر بھی دے دیں، وہ سمجھ میں آئے۔ تو ایک یہ کہا غنی لوگ دے دیں، نصاب بیان کیا کہ فطرانہ کا نصاب کیا ہے وہ بیان کیا، جس پر قربانی واجب ہے وہ پھر زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا ہے، اور عشر کا بھی بیان کیا۔ ابھی فطرانہ غنی لوگوں پر لازم ہے، فقیر پر، یہ ہمارا مذہب ہے، اور کوئی مذاہب غنی پر فقیر پر بھی وہ لازم ہے، وہ بھی میں نے نہیں کیا۔ ابھی دینا کس کو ہے؟ ایک تو میں نے امام اپنا مزدور کو اجرت میں نہیں دے سکتا، مزدور کو بھی اجرت میں نہیں دے سکتا، کسی بھی اجرت میں نہیں دے سکتا، یہ بعض لوگ حشر کرتے ہیں، گندم کی یا گھاس کاٹنے کی حشر، اس حشر میں یہ اس سے فطرانہ جمع کر کے حشر کر کے دے دیا، نہیں ہوگا، حشر میں دینا بھی ہوگی، اجرت ہے، اجرت میں بھی نہیں دے سکتا، اور اس میں تملیک شرط ہے، ایک اباحت سے نہیں ہوتا ہے، ادا نہیں ہوتا ہے، تملیک شرط ہے۔ میں آپ کو شرط پڑھا تھا، اباحت کا کیا مطلب ہے اور تملیک کا کیا مطلب؟ اباحت کا یہ مطلب کھانا تیار کرتا ہے، فطرانہ سے کھانا تیار کیا، زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانا تیار کیا، افطاری دے دی، ابھی پہلے زکوٰۃ قبول کرنی ہوتی ہے، ایک آدمی زکوٰۃ قبول کرے، کسی کا وکیل ہوگا، مثال کے محتمم یہ مولوی طلباء کے لیے قبول کرتے ہیں، پھر طلباء پر خرچ کرتے ہیں، افطاری بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، وہ چلتا ہے۔ بعض ڈائریکٹ افطاریوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ کھانا تیار کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ افطاری میں کوئی کسی کے لیے افطاری کوئی خاص مسکین خاص فقیر تعین نہیں کہ ان کے لیے قبول کرو، تو کھانا پکا کر دے دیا تو زکوٰۃ دیں، فطرانہ بھی دیں، تملیک شرط۔ ابھی فطرانہ کے بدلے میں ایک فقیر کو کھانے کھلاتا ہے، فطرانہ بھی جتنے بنتے ہیں ایک آدمی کے کھانے کے برابر بنتے ہیں، تو کھانے کھلایا اور فطرانے کی نیت کی، یا گھر میں کھانے کھلایا فطرانے کی نیت کی تو فطرانہ ادا نہیں ہوتا، تملیک شرط ہے، اس کو مالک بناؤ، اس کے ہاتھ میں دے دو یا کسی اور کو دیتے ہیں، اس کو وکیل بنا کر یہ فلاں کو خرچ کرو، وہ پھر اپنی مرضی سے آپ کو واپس دے کر کھانا کھاتا، وہ کہتا ہے یہ آپ واپس دے دیں مجھے کھانا دے دیں، پھر ہوگا وہ اس نے خریدا ہے۔ تو زکوٰۃ میں فطرانہ میں تملیک شرط ہے، اور کھانا پکا کر کھلانے سے وہ ادا نہیں ہوتا، اور مصرف زکوٰۃ کے جو مصرف ہیں وہ اس کے لیے۔ ابھی مقدار میں بھی اختلاف ہے، کتنا دینا ہے اور کتنی چیزوں سے فطرانہ دے سکتے ہیں۔
احادیث میں جو آتا ہے صرف 4 چیزیں آتی ہیں. احادیث میں 4 چیزوں کا نام ہے بس. گندم، جو اور کھجور، کشمش. احادیث میں صرف ان 4 چیزوں کا ذکر ہے. اکثر احادیث میں آیا گندم سے فطرانہ دیتے ہیں، پھر 3.5 سیر، جو دیتے ہیں پھر 3.5 سیر، کھجور دیتے ہیں یا کشمش دیتے ہیں ہر ایک 3.5 سیر. اکثر احادیث میں یہ آیا 3.5 سیر سے کم فطرانہ نہیں ہوتا. ابھی 3.5 سیر یا 3.5 سیر کی قیمت، ہر جگہ کی قیمت الگ الگ ہوتی ہے. بازار میں ریٹ پوچھے کیا قیمت ہے تو وہ فطرانہ ہے. اور یہ چیزیں تو مخصوصی ہیں 4 چیزیں. ابھی ایک آدمی لوبیا دینا چاہتا ہے، دال دینا چاہتا ہے، چاول دیتا ہے، چینی دینا چاہتا ہے، یا چنا اور کوئی کھانے کی چیز دینا چاہتا ہے، وہ کتنا دے گا؟ حدیث میں تو یہ 4 آئے گا، گندم، جو اور کھجور اور کشمش. ابھی اور مکئی دیتے ہیں یا اور چیزیں، لوبیا، دال وغیرہ دیتے ہیں، چینی، وہ کتنا دے گا؟ وہ ان کی قیمت دیکھے گا. ابھی 3.5 سیر گندم کی کتنی قیمت ہے؟ تو 3.5 سیر گندم کی جتنی قیمت بنتی ہے اس قیمت کی مکئی یا چینی یا دال یا لوبیا جتنا ہوتا ہے وہ خرید کر دے دو تو فطرانہ ہوتا ہے. وہ اس کا وہ فطرانہ ہو، وہ قیمت کہتا ہے، وہ قیمت کرے گا. سمجھ میں آئے؟ اب امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ تھے مسجد نبی میں خطبہ دیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، میرا یہ گمان ہے قرآن، میں گمان کرتا ہوں کہ 2 کلو گندم 2 سیر کو یا 2.25 سیر، اٹھاتا ہم 2 سیر کے. اچانک کوئی کہے گا 2.25 سیر بنتا ہے، آپ نے 2 سیر کیوں کہا؟ 2 سیر کہا احتیاطاً کہتے ہیں، 2.25 سیر نہیں کہتے ہیں. 2.25 سیر نے 2 سیر یا 2 کلو سیر سے بھی بڑا ہے. اس نے خطبہ میں یہ کہا، میرا یہ گمان ہے 3.5 سیر، مان 3.5 سیر. یہ جو انگریزی جو سیر ہوتا تھا پہلے ابھی کلو ہوا وہ سیر، اس سیر کے حساب سے 3.5 سیر. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا یہ گمان ہے 3.5 سیر کھجور سے یہ 2 کلو گندم دیتا ہے. 3.5 سیر کھجور سے 2 کلو گندم دیتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، اجتہاد کر کے بتایا. اور ایک اور حدیث ہے، تو وہ حدیث ایک حدیث ہے کہ گندم کچھ دینا چاہتا ہے تو نصف سا، یہ 2.25 سیر، احتیاطاً 2 سیر کہو، احتیاطاً 2 کلو کہو، سیر سے کلو بڑا ہے، احتیاط اچھا ہے. لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اور جمہور علماء کا یہ قول نہیں ہے. ان کا قول کیا ہے؟ اگر گندم دیتے ہیں پھر بھی 3.5 سیر، جو گندم، کھجور، کشمش سب کا برابر دینا، یہ سب کا برابر 3.5 سیر دے دے تو سب کے نزدیک اس کا فطرانہ ادا ہوگا. اگر 2 کلو یا 2 سیر یا 2.25 دے دیا، حنفی مذہب میں فطرانہ ادا ہوتا ہے، اور 3 مذاہب میں اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوتا. اور کتابوں میں یہ لکھا ہے فقہا کے اختلاف سے اپنے کو بچانا ہے. جس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہو، ابھی اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 کلو بھی ہو سکتا ہے، 3 امام کہتے ہیں 2 کلو سے فطرانہ نہیں ہوتا ہے. ان کے اختلاف سے بچو کیا مانا؟ ایسا کام کرو کہ سب کا یہ ٹھیک ہے، وہ 3.5 سیر دے دو تو 3 اور 4 امام کہیں گے فطرانہ ہوا، ایک بھی نہیں کہے گا کہ اس کا فطرانہ نہیں ہوا. تو فقہا کے اختلاف سے بچنا. تو احتیاط اس میں ہے، آپ احتیاط اس میں کریں
یہ فقیر پر واجب نہیں. فقیر کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ پر لازم نہیں ہے دینا، غنی لوگوں پر لازم ہے. جب غنی ہے آپ پر قربانی واجب ہے اور فطرانہ دینا آپ پر واجب ہے تو دل کی خوشی سے دے دو. سواب ہوتا ہے، دل کی خوشی سے دے دو. اتنا دے دو کہ سارے امام کہیں کہ اس کا فطرانہ ادا ہوا. امام ابو حنیفہ بھی کہے اور تین امام بھی کہے. اگر آپ نے کنجوسی اختیار کی ایک کوئی کم سے کم کتنا ہوتا ہے. ابھی ہم سے مسائل پوچھے لوگوں نے دور سے قریب سے، ہم وہ سب سے جو ادنا ہے وہ بتاتے ہیں. مولوی سب سے ادنا بتاتا ہے، وہ اوپر والا نہیں بتاتا. کہ کشمش کا دیتے ہیں تو اتنا بنتا ہے، کھجور کا اتنا بنتا ہے، جو کا اتنا بنتا ہے، گندم کا 2 سیر دیتے ہیں اتنا بنتا ہے. یہ مسئلہ نہیں بتاتا. فطرانہ کتنا ہے مولوی صاحب تو مولوی صاحب کہے گا وہ 2 سیر گندم کی قیمت بتائے گا. اس سے زیادہ بتایا کوئی تو گالیاں بھی دے یہ اپنے لیے یہ ان کو یہ مولوی. تو میں نے کہا امام کا حق نہیں ہے. پہلے آپ کو بتایا امام اگر فطرانہ پر رکھا ہے تو اس کا حق ہے، لے لے، اس کے لیے حلال ہے. لوگوں کا فطرانہ نہیں ہوا ہے دوبارہ دینا ہے. لیکن یہ حق کس کا ہے؟ پہلے حدیث جو میں نے پڑھ لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخر میں واز کرتے فطرانہ ادا کرو. اس میں کیا فائدہ ہے؟ ایک تو رمضان میں روزوں میں بری باتیں کی ہے تو اس کے گناہ سے روزہ صاف ہوگا، اور دوسرا اس میں یہ فائدہ ہے طعمۃ للمساکین، مساکین کے لیے کھانا ہوگا عید کے لیے. امام کے لیے نہیں، مقرر نہیں ہے، یہ مساکین کے لیے. امام کا حق نہیں ہے، امام کو نہ دے، مساکین کو دے دے. مسکینوں میں بھی رشتہ دار بہتر ہے، رشتہ داروں میں بھی نمازی بہتر ہے. اگر اور پڑوسی فقراء میں بھی پڑوسی بہتر ہے. رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، دیندار ہو، متقی ہو، وہ بہتر ہے. اگر بے نماز کو دے دیا پھر بھی ہوتا ہے. مسلمان ہو بے نماز کو دیتا ہے. اور قریب فقیر چھوڑ کر دوسرے کو نہ دے، قریب کو دے. اہل علم کو دینے میں 2 ثواب ہیں اور فقیر کو دینے میں رشتہ دار، قریب رشتہ دار، غریب فقیر رشتہ دار کو دینے میں 2 ثواب ہیں. اہل علم کو دینے، طلباء کو دینے میں بھی 2 ثواب ہیں. لیکن میں کہتا ہوں غنی پر لازم ہے تو غنی لوگ زیادہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو بالغ اولاد کو چھوڑ دیں، بیوی کو بھی چھوڑ دیں. ان کے پاس مال ہے تو وہ دیں گے، مال نہیں ہے تو نہیں دیں گے. آپ کس کو دے دیں؟ اب چھوٹی اولاد کا فطرانہ، دیوانہ اولاد کا فطرانہ، اپنا فطرانہ یہ ادا کریں. لیکن ایسا فطرانہ ادا کریں کہ اختلافی نہ ہو، صحیح ہو. تو بہتر یہ ہے آپ 3.5 سیر سے کم، اگر گندم ہو، جو ہو، کشمش یا کھجور ہو، 3.5 سیر سے کم نہ دیں. مطلب 3.5 سیر کی قیمت ادا کریں. اور چیزوں میں سے دیتے ہیں تو 3.5 سیر جو یا گندم کی قیمت کا لوبیا یا دال یا چینی دے دیں تو وہ بھی ہوگا. اب یاد رکھیں ابھی کھجور ایک قیمت کے نہیں، کئی قسم کا ہے. کوئی بہت مہنگی ہے، کوئی بہت سستا ہے. اور اسی طرح کشمش میں بھی فرق ہے، گندم میں بھی فرق ہے، اور جو میں بھی فرق ہے. آٹا اور دانوں میں بھی فرق ہے، آٹا اور دانوں میں بھی فرق ہے. بات یاد رکھیں. یہ آپ کے لیے آسانی ہے، سب بھی آسانی ڈھونڈ دیں گے. ابھی مسئلہ میں نے آدھا بتایا ہے تو ابھی آدھا نہیں چھپاتا ہوں، وہ بتاؤں گا. تو کہتے ہیں گندم بھی بہت قسم کا ہے، ردی اور اعلیٰ. اعلیٰ کی قیمت زیادہ ہے، ردی کی کم ہے. اور کھجور بھی ردی کھجور کی کم قیمت ہے، اعلیٰ کی زیادہ ہے. کھجور کی جس قسم سے ردی ہو، اتنا ہو کھانے کا ہو، خراب نہ ہو، ردی کم قیمت والے کھجور 3.5 سیر دے دیا پھر بھی فطرانہ ادا ہوتا ہے. اعلیٰ دے دیا پھر بھی. ان چیزوں میں اعلیٰ دینا شرط نہیں، ادنا متوسط اعلیٰ میں سے جو بھی دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے وہ دے سکتے ہیں. اور چیزوں میں ان کی قیمت کے برابر دینا. یہ سمجھ میں؟ ابھی ادنا وہ ادنا جو کھجور ہے اس کی قیمت کی گندم سے بھی کم ہوتی ہے.
گندم سے بھی اس کی قیمت کم ہوتی ہے، گندم کی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی آٹا اور گندم میں فرق نہیں، آٹا دیتے ہیں یا گندم دیتے ہیں یا ستو دیتے ہیں، سب ایک مقدار کا دینا، سب ایک مقدار کا دینا۔ اور چیزوں سے دیتے ہیں تو ان کی قیمت کے برابر وہ ادا کرنا۔ اور کب دینا ہے؟ ایک وجوب ہے، وجوب عید کے دن صبح نکلنے سے دینا واجب ہوتا ہے، ادا واجب ہوتا ہے نماز سے پہلے، صبح اور نماز کے درمیان میں ادا کرنا۔ اگر نہیں کیا تو بعد میں بھی دینا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اور پہلے دینا جائز ہے۔ بعض نے تو کہا ہے زکوٰۃ 10 سالوں کی زکوٰۃ ابھی سے دے سکتا ہے، اس طرح فطرانہ بھی 10 سالوں کا دے سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ فطرانہ میں نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں، فطرانہ نہیں۔ فطرانہ سال کا بھی دے سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے رمضان شروع ہونے سے دیں، یکم رمضان سے عید تک آپ دے سکتے ہیں۔ ابھی کتنا ایک کو دینا ہے، زیادہ کو دینا ہے، اختلافی ہے علم میں بھی، لیکن آپ کے لیے جائز مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ بہت لوگوں کا فطرانہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں، ایک آدمی کا فطرانہ بہت فقراء میں تقسیم بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ میں آسان بتاتا ہوں، سب کا فطرانہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں، ایک آدمی کا فطرانہ یا ایک گھر والوں کا فطرانہ کئی فقراء میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور بہتر غریب رشتہ دار اور مدارس کے طلباء ان کو دینے میں سب جائے۔ یہ جمعۃ الوداع یہ ہے، جمعۃ الوداع یہ ہے، لیکن پاکستانی اس سال جمعۃ الوداع اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اگر اس کو جمعۃ الوداع مانتے ہیں، آگے جمعہ کو عید مانتے ہیں، یہ پاکستانی ہمارے حکمران یہ پکے بدعتی ہیں، پکے بدعتی۔ ان کا اتنا برا عقیدہ ہے، قبر پرست لوگ ہیں، سب قبر پرست آتے ہیں، جتنے حکمران آتے ہیں قبر پرست آتے ہیں، بدعتی مشرک قسم کے۔ ان کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ جمعے والے دن عید آتی ہے تو حکومت جائے، اور حکومت گئی تو یہ حکومت، ان کو ایمان بھی یہ حکومت سے، اسلام بھی، دین دنیا یہ حکومت نظر آتی ہے، بس نہ ایمان کی قدر ہے نہ اسلام کی حکومت کی قدر ہے۔ تو اس لیے بدعتی ہیں، تو یہ جمعے والے دن عید کرتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے آگے عید کے دن بھی آپ کو جمعۃ الوداع منائیں گے، لیکن ہے حقیقت میں یہ جمعۃ الوداع ہے۔ آگے جمعہ رمضان کا آنا مشکل ہے، واقعہ اللہ۔